یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعہ محفل کی اس محفل کی ابتدائیے کے طور پہ میں نے قرآن پاک کا ابتدائیہ پیش کیا الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ شریف. تمام عالمین اسلام کچھ جگہوں پہ آج سے حالت روزہ میں ہیں، کچھ انشاءاللہ کل سے ہم روزہ رکھیں گے. پاکستان میں کل روزہ ہے اور یہ ہم کچھ ساعتوں کے بعد ہم رمضان الکریم کے مہینے کی برکت حواس میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی سبب تھوڑی سی ہم نے محفل بھی تھوڑی سی دیر سے شروع کی کہ ہم اس کے قریب ترین اوقات میں یہ محفل شروع کرنا چاہتے تھے. رمضان الکریم اور قرآن الحکیم کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. معرفت، سلوک، طریقت اور روحانیت کے جو طالب علم و سالکین ہیں وہ یا تو یہ جانتے ہیں یا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں فرمایا کہ اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. تو یہ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں یا سکھاتے ہیں کہ کیسے قرآن کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر یہ چھپا ہوا مفہوم کہ اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو اس کا مفہوم ہے کیا، یا وہ کیسے ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہے. سلوک کے سالکین کے لیے سلاسل کے مرشدین نے، جبکہ اولیاء اللہ نے، اور طالب علموں کے لیے علماء کرام نے مفاہیم و مطالب جو ترتیب دیے، تو مشاہدے میں یہ آیا کہ ان مفاہیم و مطالب کی گردان کے سبب ان آیات کا اثر لوگوں کے ذہنوں پہ ہوتا ہے. یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے. جو سلوک کے مسافر ہیں، جو روحانی دنیا کے طالب علم ہیں، وہ اس کے ظاہری، باطنی اور روحانی مفہوم کو یکجا کر کے ایک نقطے پر مرکوز دیکھتے ہیں، اور پھر وہ اس سے نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ آگاہی حاصل کرتے ہیں اپنی ذات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کیا اس نے اللہ کا عرفان، اپنے رب کا عرفان حاصل کیا. ایسا طالب علم جو اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے. میں نے پچھلے خطبات میں، پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے اپنا فہم رکھا تھا کہ روح، اورا اور جسم میں مادی کو یکجا کر کے ایک نفس کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفس کسی اور معنی میں بھی استعمال کیا ہے، لیکن عام فہم جو ایک فہم آ رہا ہے قرآنک، وہ ہے تینوں کا یکجا ہونا. اور اب وہ ان تینوں صلاحیتوں کو یکجا کر کے وہ اپنا جب عرفان حاصل کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ جان لیتا ہے الست بربکم قالوا بلا، وہ جان لیتا ہے یس، ایک وہی ذات ہے جو ہمارا رب ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اور پیچھے الست بربکم قالوا بلا، مطلب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کا سفر جو جاری تھا، جو ہم بھول گئے تھے، اس کو سالکین دوبارہ سے ریکال کرتے ہیں اپنی میموری میں، اور وہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور یہ تعلیم کس نے تلقین کی؟ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام، تمام انبیاء کے سردار، تمام استادوں کے استاد. اس میں اہم بات یہ ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے اہم گوشے سامنے نہ آئیں، جب ان کے سامنے کوئی بات کی جائے تو وہ فی نفس ہی، اپنے نفس میں اپنے آپ کو تو عالم کل سمجھ رہا ہوتا ہے نا. اس کو کوئی بھی بندہ ہو، ایون میں بھی، اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو جانتا ہے. تو وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو مد مقابل سے وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کو آلریڈی پتہ ہے. اور جب ان کے سامنے کوئی روحانی سائنس کی بات کی جائے
تو ظاہر ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا کیونکہ اس کے وہ طالب علم نہیں ہوتے، تو وہ ان کے لیے چنبے کی بات ہوتی ہے اور وہیں سے انکار بھی شروع ہوتا ہے. اور کوئی ایسی انکار سے بھی کوئی ایسی بات نہیں. بہت سارے لوگ فزکس کے فارمولوں کو نہیں جانتے تو انکار کرتے ہیں نا، کیمسٹری کو نہیں جانتے تو انکار کرتے ہیں. میتھمیٹکس سمپل سی میتھمیٹک ہے، نہیں جانتے تو اس کا انکار کرتے ہیں. تو انکار میں نہیں کوئی ایسی بات ہے کہ جو لوگ اس نعمت سے مستفید ہوتے ہیں اور جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. کیا آپ فزکس کے اندر فزکس کے ٹیچر کو اور فزکس کے آئنسٹائن کو آپ ایک مان سکتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہیں؟ اچھا میرے خیال میں ابھی بھی جو لوگ کچھ سن رہے ہوں گے، میرے خیال میں اگر وہ بہت زیادہ واقف نہیں ہے فزکس کے تو ابھی بھی حیران ہو کے سوچ رہے ہوں گے کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو مدعا یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز پیش کی جائے اور اس کا انکار جب ہوتا ہے، جب وہ اسی ذہنیت کا حامل بندہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ وہ سننا چاہتا ہے جو آپ آلریڈی سن کے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو آپ جانتے ہیں، جو آپ جاننے کے آپ کو جتنا علم آپ جانتے ہیں اس سے ماورا بیان کیا جاتا ہے، آپ کی عزت نفس کو جھٹکا لگتا ہے، آپ حیرانگی ہوتی ہے، آپ حیران بھی ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں. تو وہ علوم طالب علم ان علوم سے واقف ہوتا ہے بحیثیت طالب علم، وہ ان علوم سے واقف ہوتا ہے جو عموماً عام بازاری علوم نہیں. یہ طالب علم ظاہری علوم، باطنی علوم اور روحانی علوم کو یکجا کر کے جب سمجھتے ہیں تو ان کے سامنے سے قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی ایک آیت سامنے سے گزرتی ہے جس سے وہ یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ علوم پہلے سے پوری کائنات میں پھیلا رکھے ہیں اور ان روحانی اور باطنی علوم کا جو منبع ہے وہ مختلف ذرائع سے ہوتا ہوا اس کا جو ماخذ ہے وہ قرآن پاک ہے. تو اس کا مطلب اب ہم جس حواس میں جائیں گے ماہ رمضان کے، وہ کیا ہوا کہ ہم اس رمضان کی یادداشت کے طور پہ جو ہمیں ذہنی طور پہ ماضی میں لے جائے گا اور وہ ذہن دیکھے گا قرآن کا اترنا، وہ سوچے گا، وہ محسوس کرے گا کہ جب قرآن نازل ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا. اس رمضان میں ہم بھی یہی کریں گے، زیادہ سے زیادہ رمضان کے حواس یعنی رکنے کے اور ترک کرنے کے عمل پہ قائم ہوں گے، اور دوسرے نمبر پہ زیادہ سے زیادہ قرآنی فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اب قرآنی فہم کے لیے اس بات پہ بضد ہو جانا کہ مخصوص طرز ذہن کے لوگوں کو ہی فالو کرنا ہے یا مخصوص ترجمے ہی پڑھنے ہیں یا مخصوص تفسیرات پر ہی قائم رہنا ہے، تو یہ ان سب کی اپنی چوائس ہوتی ہے. اس کے بدلے میں الفاظ کا اثر تو آپ پہ لازمی ہوگا، میں نے پہلے عرض کی اس کی نسبت ہے، اس کے سبب جتنے فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ سارے ہوں گے، لیکن آپ اور میں مومنین نہیں کہلائیں گے. قرآن پاک کا ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو یؤمنون ایمان والے مومن ہو گئے اور وہ غیب کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سنتے ہیں، مشاہدے میں ہوتا ہے ان کے. اور یہ کتاب ان کو ہدایت دے گی، ان کو ہدایت دیتی ہے.
جو اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہدایات ہیں. کچھ ہدایات ہیں جو ہم نے اخذ کر لی ہیں، دراصل وہ کچھ امداد ہیں جو ہم چاہتے ہیں اللہ پاک وہ بھی ہمیں دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں ہماری مطلوبہ چیز مل جاتی ہے. تو اس رمضان میں ہمارا مطلوبہ ٹارگٹ، ہمارا مطلوبہ گول جو ہم نے اچیو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کم سے کم ہم نے کیا رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ روزے کی جزا میں ہی ہوں، یا کچھ جگہوں پہ ہے کہ اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں. اللہ کی جو جزا ہے، اگر اگر اللہ بھی جزا کے طور پہ کوئی دے گا تو وہ کتنا بڑا ہوگا. شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، خالقین میں سب سے احسن الخالقین ہے، پیدا کرنے والوں میں یعنی بہترین، اور پھر پالنے والوں میں سب سے بہترین. تو جب وہ دے گا تو وہ بہت ہی بڑا ہوگا. تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم رب مانتے ہیں اپنا، وہ ہم سے خود سے آگاہ ہے ہماری ضروریات کے بارے میں. تو میرا خیال میں ایک روحانی طالب علم ایسے موقعوں پہ اللہ کبھی سن رہا ہو، اللہ کے قریب ہم لوگ چلے جائیں، ہم کسی شب قدر کے آواز میں داخل ہوں اور ہم اللہ کا قرب اختیار جب کریں، سب پہ آتا ہے اللہ میاں، سب پہ ایسا موقع دے. ہم بھی دعا کریں گے کہ ایسا اللہ پاک ہمیں یہ موقع دے دے. تو کیا دعا کرنی چاہیے اس میں؟ اللہ سے اللہ کو مانگنا سمجھدار مومن کی شناخت ہے. وہ پیسوں کے اوپر مزید پیسے نہیں مانگتا، وہ عورت کے اوپر مزید عورتیں نہیں مانگتا، وہ چھوٹی چھوٹی تکالیف کا گلہ شکوہ اللہ سے نہیں کرتا. اس مخصوص وقت میں وہ اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنی ذات کے برابر نوازتا ہے. رحمتوں کا، برکتوں کا ایک نور آپ کو اترتا ہوا محسوس ہوگا، اور آپ پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نئی دنیا سے روشناس ہوئے جو اس سے پہلے آپ کبھی بھی واقف نہیں تھے. یہ میں نئے لوگوں کے لیے میں نے عرض کی، جو پرانے سالکین ہیں وہ ان کیفیات سے تھوڑا زیادہ وہ گزرتے رہتے ہیں. الحمدللہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے صدقے ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان میں رمضان کا انتہائی نتیجہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا فرمائے، اور کسی صورت ہمیں اس رمضان میں یہ بھولنے نہ دے کہ اس رمضان کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا فہم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یا رحمان یا رحیم.